مشترکہ اجلاس کو جس طریقے سے اپنے کالے قوانین پاس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا وہ قابل افسوس ہے۔ یہ میرے سامنے وہ تمام قوانین پڑے ہیں جو کل پاس کیے گئے، بلڈوزر چلایا گیا۔ یہ وہ قوانین ہیں جو آرڈیننس کے ذریعے بھی لائے گئے، ان کو پارلیمنٹ میں لانا جو ہے، پارلیمنٹ کو اس لائق بھی نہیں اب سمجھا جاتا کہ قانون سازی کو پارلیمنٹ کے اندر پہلے لایا جائے۔ پہلے آرڈیننس نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی ان کو خیال آتا ہے کہ جی اس کو ہم نے بل بھی بنانا ہے، تو مہینوں گزر جاتے ہیں کہ آرڈیننس سے سرد خانے کے بعد وہ اسمبلی کے ٹیبل پہ آتے ہیں۔ تو جس طریقے سے دھجیاں قوانین کی بکھیری جا رہی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی قانون سازی کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر نہ رولز فالو ہوتے ہیں، نہ پاکستان کے آئین کی جو شکیں یا آرٹیکلز ہیں انہیں فالو کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے یہ جوائنٹ سٹنگ جو ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے قوانین بھی موجود ہیں۔ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو لیجسلیٹو بزنس کا the house other than the house in which the bill had originated to be supplied to each member and shall after giving at least 1 day's notice set down the bill in the orders of the day for a motion under rule so and so۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی کوئی نوٹس پیریڈ ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے ہفتے تو جوائنٹ سیشن بلایا، اس کے بعد موخر کر دیا۔ موخر تو اس لیے کیا کہ ان کے پاس ان کے اراکین ہی نہیں تھے، ان کے اپنے اراکین نالا تھے، اور جو الائڈ پارٹیز جو ان کے ساتھ بیٹھی ہیں پارٹیز اتحاد میں، وہ بھی ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تھیں، ان بلز کے اوپر ساتھ دینے کو تیار نہیں تھیں، تو اسی لیے انہوں نے موخر کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو جتنی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے 30 سے 40 اراکین جو تھے وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے جوائنٹ سیشن کیا، اور انہوں نے جو حربے استعمال کیے وہ حربے بدقسمتی سے پاکستان کے سیاسی سسٹم میں استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کام نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس حربے کا ذکر ایک ممبر قومی اسمبلی نے بھی کیا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑے اہتمام سے لایا گیا، ہمیں یہاں لایا گیا اور ہم سے یہ کام لیا گیا۔ تو دیکھیں یہ اس کا بیان تھا جو اس شخص نے دے کر ہماری اس بات کو انڈورس کیا کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سسٹم میں مداخلت ہوتی ہے، اور اس مداخلت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی 1 man 1 vote کا کانسیپٹ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا وہ مکمل طور پر کام نہیں کر رہا، اور ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ تو ایک رکن نے تو جو ہے وہ بھید کھول دیا کہ ان کو لایا گیا، ان سے یہ کام لیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ اس بات کو کہنے کی وہ کتنی سزا بھگتتے ہیں وہ الگ کہانی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے قانون سازی کا۔ بڑا افسوس ہوا جس طریقے سے کل 33 بل پاس کرائے گئے، بلز کی کاپیز ہمیں نہ پہلے ملی نہ ان کی امینڈمنٹس کی کاپیز جو اس جوائنٹ سٹنگ کے رول بک میں لکھا ہے ہمیں نہیں ملی۔ اچھا جی، اور وہاں پر میں نے بلکہ اعتراض اٹھایا کہ آپ دھڑا دھڑ بلز کو اناؤنس کر رہے ہیں، ہمیں کاپیز تو دیجئے۔ تو اس کے بعد صرف ایک روایتی طور پر سٹاف کو بول دیا کہ جی کاپیز اٹھا کے دیں، تو کوئی کاپی نہیں مل رہی تھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جی کون سا بل جو ہے وہ کس طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ ہم نے مائک مانگا، بارہا کئی موقعوں پر ہم نے ان سے مائک مانگا۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے بلز تھے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ہم نے ان بلز پر بات کرنے کی کوشش کی، ہمیں مائک نہیں دیا۔ پھر وہاں پر ایک نیپرا کا ریلیٹڈ بل تھا جس پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، جس بل کے اندر
صوبوں کی نمائندگی کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. ہم نے اس کے لیے مائک مانگا, ہمیں مائک نہیں دیا. دیکھیں اسمبلی کا فورم جو ہے وہ لیجسلیشن کے لیے استعمال ہونا چاہیے, دھونس کے لیے, زبردستی کے لیے, غنڈہ گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. کل مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قومی اسمبلی کو صرف بدماشی کے لیے استعمال کیا گیا. بدماشی کے ذریعے 33 بلز زبردستی پاس کرائے گئے. ان بلز کا متن کیا تھا, ہمیں جنرل پرنسپلز پہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا. ہمیں کسی بل کے بارے میں جب اسے متعارف کرایا جا رہا تھا تو نہیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ بل کس چیز کے لیے ہے. آپ لوگ تمام پریس کے ہمارے ساتھی جو پریس گیلریز میں بیٹھتے ہیں, آپ نے بھی سیشنز اٹینڈ کیے ہیں, ہر بل کا جو ایک اسپرٹ ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بل کیا ہے. اور اگر آپ بیان نہیں کرتے تو آپ اراکین کو موقع دیتے ہیں کہ ان بل کے خد و خال پہ بات کریں, یہ بل اچھا ہے یا برا ہے, اپنی رائے کا اظہار کریں. یہ لیجسلیٹو پروسیس ہے. میں اس پروسیس کے اندر 2002 سے ہوں اور پروونشل اسمبلی کے اندر بھی ہم اس پروسیس کو اڈاپٹ کرتے تھے. قومی اسمبلی میں بھی اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. میرے ساتھ فارمر ڈیپوٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بیٹھے ہیں, یہ بھی اس بات کی تائید کریں گے, یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے لیجسلیشن ہوتی ہے. لیکن کل بہت ہی افسوسناک قسم سے لیجسلیشن ہوئی. مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس قومی اسمبلی میں ہم بھی بیٹھے ہیں جہاں پر اس طریقے کی کارروائی کل دیکھنے کو ملی. کالا دن تھا وہ ایک لیجسلیٹر کے لیے, کالا دن تھا وہ ان لوگوں کے لیے جن کی نظریں پارلیمنٹ پہ ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا فیصلے کریں گے, عوامی کون سے فیصلے ہوں گے. یہاں پر اگر ٹیکسز لگائے جائیں گے تو کیا اس پہ ڈسکشن ہوگی, یہاں پر اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی تو کیا یہ بات ہوگی, یہاں پر اگر مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے تو کیا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نہیں. ایسی کوئی ڈسکشن پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہ چیزیں تو صرف ایک آرڈر کے ذریعے بتا دی جاتی ہیں کہ پیٹرول کا 10 روپے کا بم گرا دیا گیا ہے, غربت میں اضافہ کر دیا گیا ہے, مہنگائی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. گیس آپ کو ملے گی دن میں 3 مرتبہ, وہ گیس بھی آپ کو جو مل رہی ہے اس کا شکر ادا کریں کہ آپ کو 3 وقت جو ہے وہ گیس ملے گی. مطلب ایسی باتیں سننے کو ہمیں مل رہی ہیں جسے ہم پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. مطلب فضول اعلانات اور فضول باتیں اب ہم سن کے تھک چکے ہیں, معاشی طور پر ٹوٹ چکے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ بیمار ہو چکے ہیں. اور یہی پکار ہے ہر غریب کی, ہر مزدور کی, ہر کسان کی, ہر محنت کش کی, ہر عورت کی جو گھر میں سودے کی لسٹ بناتی ہے کہ کب عمران خان اس ملک کی جان چھوڑے گا, کب سلیکٹڈ حکومت سے ہماری جان چھٹے گی, کب عمران خان گھر جائے گا, اس محل میں جائے گا جسے اس نے ریگولرائز تو کرایا ہے لیکن کئی غریبوں سے ان کی چھتیں چھین لی ہیں. تو یہ دہائیاں جو لوگ دے رہے ہیں. اچھا جی, اسمبلی کے حالات تو میں نے بتایا کہ بہت ہی برے تھے کل. اس کے علاوہ جی آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ای وی ایم پر بڑا زور دیا گیا. ای وی ایم کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, ڈیجیٹل ایج ہے, 2021 میں ہم ہیں, بہت کچھ ہو گیا ہے, لوگ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب بھی پاکستان کی جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں شفافیت نہیں آئی ہے. اب بھی مداخلت ہوتی ہے, اب بھی آر ٹی ایس کے نام پر دھاندلی ہوتی ہے, اب بھی میجک انک کے نام پر دھاندلی ہوتی ہے, اب بھی الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کیا جاتا ہے اور دھند کا بہانہ بنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ اپنے آپ کو پڑوسی ملک کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو پھر پڑوسی ملک کے اندر بتا دیجئے کتنی مرتبہ مداخلت ہوئی ہے. کیا پڑوسی ملک میں انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے؟ نہیں آتا. جو حکمران ہوتا ہے وہی نیکسٹ الیکشن کراتا ہے اور وہی یہ ذمہ داری لیتا ہے. تو لہٰذا جب آپ کے اندر وہ اس وقت وہ ماحول ہی نہیں ہے, آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سارے کام کر سکیں, تو آپ ای وی ایم یا ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. سیدھی سمپل بات تو یہ ہے, میں سادہ زبان میں کہہ رہی ہوں. مطلب آج ہمیں ہمارا انگوٹھا جہاں لگایا ہوتا ہے وہاں نہیں ووٹ نکلتا, تو یہ بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی.
چلے جی ٹیکنالوجی پر بھی آ جائیں تو کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے دوران بڑے انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا اسکرین لگا ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر اور دو طرف وہ بڑا اسکرین نظر آتا ہے ہمیں. اچھا وہ اسکرین جو ہے, کیونکہ وہ فیصل کنڈی صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, تو ان کو بھی شاید یاد نہیں ہوگا کہ کبھی وہ اسکرین استعمال ہوا, کیونکہ وہ اسکرین 36 برسوں میں استعمال نہیں ہوا. 36 برسوں سے وہ اسکرین لگا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا قومی اسمبلی میں. 36 برس گزر گئے, 5 سپیکرز گزر گئے, لیکن وہ ووٹنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا. اگر ہم اتنا ہی ٹیکنالوجی میں یقین رکھتے ہیں, اور 3.5 برس تو ان کو بھی گزر گئے نا جی, اگر ہم ٹیکنالوجی میں اتنا ہی یقین رکھتے ہیں, اگر ہم اتنی ہی مہارت رکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں, اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, تو کیا وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر 36 برسوں سے لگے ہوئے یہ 2 بڑے اسکرین آج تک استعمال نہیں ہوئے؟ وہ 3 بٹن جو ہماری کرسی کے سامنے پڑے ہیں, ان 3 بٹنز کو آج تک کسی رکن کو استعمال کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ سوال جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل قومی اسمبلی میں پوچھا. جواب نہیں ملا اسپیکر صاحب کی طرف سے, جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی سینٹ کے الیکشنز سے تھوڑی دیر قبل 6 سے 8 کیمرہ برآمد ہو جاتے ہیں پولنگ بوتھ کے پیچھے سے. تو جہاں جہاں کیمرہ نصب ہوتے ہیں, اور میں آپ کو آپ لوگ, ہم تو اب جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی, 6 سے 8 کیمرہ پولنگ بوتھ کے اندر, سینٹ ایوان بالا کے اندر ملنا کوئی مذاق نہیں ہے. آج تک اس کی شفاف ہمیں کوئی رپورٹ نظر نہیں آئی کہ یہ آخر ہوا کیسے, یہ اتنی بڑی کاروائی ہوئی کیسے. ای وی ایم کی بات کرتے ہیں, انہوں نے خود ایک سوال کے جواب میں قومی اسمبلی کے ایک رکن کو بتایا کہ جو ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے وہ 71,000 ٹائمز ایک مہینے میں ہیک ہوتی ہے. ایٹ این ایوریج 71,000 71,000 مرتبہ ایف بی آر کی ویب سائٹ, ان کا اپنا آفیشیل جواب قومی اسمبلی کو دیا گیا ہے. تو جس ملک کے اندر سینٹ کے اندر 6 سے 8 کیمرہ پولنگ بوتھ میں ملے, اور جس ملک کے اندر آپ کی ایف بی آر کی اپنی ویب سائٹ 71,000 مرتبہ ہیک ہو, اس ملک کے اندر ای وی ایم کے استعمال پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں کہتے ہیں جی ٹیکنیکل بات ہے, آئیے ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ٹیکنیکل بات ہے, ہم سے سمجھیں. پھر ہم آپ سے کیوں سمجھیں؟ کیونکہ آپ تو آج تک 8 کیمرہ کا حساب نہیں دے سکے جو سینٹ کے پولنگ بوتھ میں ملا. آپ تو آج تک وہ اسکرین آن نہیں کر سکے الیکٹرانک ووٹنگ کا جو قومی اسمبلی میں موجود ہے. تو ہم آپ سے تو سمجھنا کچھ بھی نہیں چاہتے, کیونکہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن ہم سیکھ چکے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خون دیا ہے, قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے. ہم آپ کے ٹولے کو اس جمہوریت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. ہاں آپ نے اس دور میں پارلیمنٹ کی شکل بگاڑ دی ہے, ہاں آپ نے اس دور میں آئین کا مذاق اڑایا ہے, لیکن ہم اب بھی آئین کا دفاع کریں گے اور پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے. ہمیں کچھ بھی کرنا ہو, چاہے وہ اسمبلی کے فلور پر ہو, چاہے وہ سڑکوں پر ہو, آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, ہم پھر بھی جمہوریت کا دفاع کریں گے. بیکاز ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ہم یہ لیں گے ریونج آپ سے جب تک کہ آپ یہ غیر جمہوری حرکات نہیں چھوڑیں گے, جب تک آپ اس ملک کو غیر سیاسی بنانا نہیں چھوڑیں گے. اس ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی سازش زور و شور سے کی جا رہی ہے, ہر دور میں ہوئی ہے, ہم نے سامنا کیا ہے. لیکن آج جس طریقے سے ہو رہی ہے, جس بھونڈے طریقے سے اس ملک کی جمہوریت کو اور سیاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام کو معاشی طور پر کچلا جا رہا ہے, ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے, یہ نہایت ہی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اچھا جی, ایک ایشو تھا سینسس کا. دیکھیں بہت اہم ایشو تھا, آپ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی ہم نے, اور آپ لوگ بہت خبر رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کی. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سینسس کا ایک ایشو ہے جس میں مئی کے اندر سی ایم سندھ نے
خط لکھا تھا کہ جی جوائنٹ سیشن کو بلائیں، بیکاز سی سی آئی کے فورم پر یہ بات اٹھی تھی، اور سی سی آئی کے فورم پر سندھ کے جو اعتراضات تھے، بلوچستان کے بھی ایشوز تھے، تو ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی سی سی آئی کی طرف سے. اس کمیٹی نے صوبوں کے اعتراضات کو سن کر ایک رپورٹ مرتب کرنی تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ رپورٹ یونیلیٹرل بنی، مطلب وہ خود ساختہ اپنا ہی اس میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دینا تھا وہ دیا، کسی صوبے سے رجوع نہیں کیا. تو سندھ نے اس اعتراض کو پھر لکھا اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو کہ جی رولز ہمیں اجازت دیتے ہیں، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آرٹیکل 154 کا سب آرٹیکل 7 اجازت دیتا ہے کہ آپ اس ایشو کو لے کر آئیں جوائنٹ سیشن میں اور اس پر ڈسکشن کریں، کیونکہ سینسس بہت اہم ایشو ہے. سینسس سے ہمارے معاملات، ہماری پلاننگ، ہماری آگے کے فیوچر پلانز کسی بھی صوبے کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. تو اگر سندھ کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بالخصوص زیادتی ہوگی تو یہ فیڈریشن کے ساتھ زیادتی ہوگی، لہٰذا آپ اس کو جوائنٹ سیشن میں لائیں. لیکن صرف ایک کاروائی ڈالنے کے لیے جس طریقے سے یہ کل لے کر آئے وہ قابل افسوس ہے، کیونکہ ایک تو یہ آئٹم مئی میں تھا، مئی سے لے کر اب آپ کل کی کیا تاریخ تھی، کل کیا ڈیٹ تھی، نہیں نومبر 17 نومبر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مئی سے ایک قصہ چل رہا ہے اور 17 نومبر کو آپ جوائنٹ سیشن میں لاتے ہیں ایز لاسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا. سینسس از لاسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا. ٹھیک ہے جی، 7 ماہ بعد 60ویں نمبر پر سینسس کا ایشو آتا ہے، جس کے لیے ایک وزیر اعلیٰ نے اس آئین کے آرٹیکل 154(7) کے تحت آپ کو لکھا ہے. تو یہ ہے آئین کی عزت ان کے نظر میں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر جنرل ضیاء کہتا تھا کہ یہ ردی کا ٹکڑا ہے تو عمران خان بھی اس کو ردی کا ٹکڑا سمجھتا ہے شاید، اور یہ لے کر آتے ہیں. اس کے بعد جھوٹ بولا گیا، قومی اسمبلی نے ہمیں یہ کہا، ابھی تک ہمیں اس بارے میں کلیئر نہیں کیا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ دیکھیں اس کے جوائنٹ سٹنگ کے مطابق آپ کو یہ جو لیٹر تھا سی ایم کا وہ پہنچانا تھا، جو اعتراضات تھے وہ ہر ممبر کو پہنچانے تھے جس میں انہوں نے جوائنٹ سٹنگ کا مطالبہ کیا تھا اور اپنے اعتراضات بتائے تھے، لیکن وہ کسی قومی اسمبلی کے رکن کو موصول نہیں ہوا خط. اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہم نے بھیجا ہے، اور اس کو چیلنج کیا بلاول بھٹو صاحب نے اسی وقت آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہ جی ہمیں نہیں ملا. اسپیکر صاحب نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں ریکارڈ، ابھی تک وہ ریکارڈ نہیں دکھایا. تو جھوٹ جو ہے اس کو پر لگ گئے یا وہ پیدل کہیں چلا گیا، لیکن ابھی تک وہ جھوٹ جو ہے اگر بلاول صاحب غلط بیانی کر رہے تھے تو اسپیکر صاحب کو دکھا دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک اسپیکر صاحب نے ایسی کوئی چیز نہیں دکھائی جس سے کہ میں قومی اسمبلی کے رکن ہوں. میں آپ سے بات کرنے سے پہلے بھی تمام اپنی میلز چیک کر کے یہاں آئی ہوں، اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں آج تک سی ایم سندھ کے جو سینسس پہ اعتراضات تھے اور جوائنٹ سٹنگ کا مطالبہ تھا اس سے متعلق جو خط تھا جو ہمیں ایز پر دا رولز، ایز پر آئین ہمیں نہیں ملا. تو اسپیکر صاحب نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے. اسپیکر سیکریٹریٹ نے اسپیکر صاحب کو یا تو آگاہ نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اسپیکر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، شاید ان کے سیکریٹریٹ نے ان کو جھوٹی خبر دی ہے، کیونکہ اس جھوٹی خبر کو انہوں نے آن دا فلور شیئر کیا ہے، جو کہ بہت سنگین بات ہے، اور اس کا نوٹس لینا پڑے گا اسپیکر قومی اسمبلی کو، کیونکہ 7 ماہ تک ایک پیپر آپ کے پاس پڑا رہا اور آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آئین اور رولز کو فالو کریں اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین کو یہ خط پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آئین کے اس شق کے تحت ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے یہ مطالبہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے نا جی، ابھی تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان سچا ہے کہ کسی بھی ممبر نیشنل اسمبلی کو یہ خط موصول نہیں ہوا. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ پوچھیں خدا را نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے جو ہمیں جواب نہیں دے رہا کہ وہ خط کس تاریخ کو ہمیں ارسال ہوئے تھے، کیونکہ ہم آج بھی منتظر ہیں وہ کون سی ڈاک تھی جس کے ذریعے وہ خط آنے تھے، کیونکہ آج تک وہ خط موصول نہیں ہوئے. تو ایک بات تو یہ سینسس پر
تو جو کل جواب آیا وہ بھی بہت افسوسناک تھا، اور جو منسٹر جواب دے رہے تھے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ اخلاقیات کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنے شہر سے تو فرار ہیں، یہاں آ کے انہوں نے حلقہ ڈھونڈا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی حلقے کا دورہ وہ کم ہی کرتے ہیں، تو اب پتہ نہیں یہاں سے کون سا دوسرا حلقہ وہ تلاش کریں گے جہاں پہ وہ اپنی شکل دکھا کے ووٹ لے سکے، اسی لیے وہ ای وی ایم کا ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ بٹن کے ذریعے شاید ان کو ووٹ ہو جائے، کیونکہ اب عوام تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتی، اور جو ان کو ووٹ دے چکے ہیں وہ بھی اپنی انگوٹھے کاٹنے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا جو بہت اہم ایشو تھا وہ تھا آپ کی نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی 2021۔ اس کے لیے بھی سی ایم سندھ نے خط لکھا ہے، اور اس کے لیے بھی سی ایم سندھ نے جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ اب رینیوبل انرجی ہے جی ونڈ اور سولر، اب ان دونوں چیزوں کو اگر آپ رینیوبل سے نکال دیں تو پھر رینیوبل میں رہا کیا؟ مطلب یہ بات دماغ کو مطلب سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ پالیسی بالکل غلط ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے سی سی آئی میں بھی اعتراض اٹھایا ہے، اور بالآخر اب انہوں نے یہ، کیونکہ انہوں نے دیکھا سی سی آئی میں بھی بلڈوز ہوا، ان کے کہنے کے باوجود اس چیز کا سینسس جو ہے کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا گیا، اور منٹس جو ہے وہ فراڈولنٹلی بنائے گئے، اسی لیے انہوں نے دوبارہ اس پر بھی مطالبہ کیا ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس پر جوائنٹ سٹنگ میں بالکل بات نہیں کی، ایجنڈا پہ نہیں رکھا، اور ایک بار پھر انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے، جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں، لیکن میرے خیال ہے فیصل صاحب بات کریں، اس کے بعد آپ کے سوال ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ لبے لباب یہی ہے کہ جی اس دور میں جہاں پارلیمنٹ کا کوئی احترام نہیں ہے، جہاں پارلیمنٹ کی اس طرح تذلیل کی جا رہی ہے، وہاں روز عوام کے احساسات کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کی حالات جو ہے وہ ان حکمران کو نظر نہیں آ رہے، لیکن پے در پے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی فیصل۔ شکریہ جی۔